پروانے چڑھانا، مجھے مولائی بنانا ہے میری ماں، ایسے پروانے چڑھانا مجھے مولائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان گرامی، آج سے ہم جس بہت انتہائی اہم موضوع کی جانب آپ تمام حضرات کی توجہات مبذول کرانا چاہتے ہیں وہ تربیت اولاد ہے، جو والدین کی زندگی میں ایک انتہائی اہم مرحلہ ہے اور انتہائی اہم فریضہ ہے کہ جس طرح سے پروردگار عالم نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ان تمام تر فرائض کو واجب قرار دیا ہے، بالکل اسی طرح سے اولاد کی تربیت کو واجب قرار دیا ہے۔ یہ کس قدر اہم فریضہ ہے، اور خاص طور پر اس زمانے میں، اس ایرا میں، اس ماڈرن ایرا میں کس طرح سے ذمہ داریاں اور زیادہ سنگین ہو گئی ہیں، والدین کی اور بڑھ گئی ہیں، کہ جب ہمارے سامنے انٹرنیٹ کا اور مختلف الیکٹرانک گیجٹس کا ایز اے چیلنج ہمیں سامنا ہے، اور بچوں کی تربیت اور زیادہ مشکل ہو گئی ہے کہ ہم ان کو بچا سکیں ان تمام تر باہر کے عوامل سے کہ جو ان کی تربیت کے اوپر، ہمارے فرائض کے اوپر بہت ہی کبھی کبھار سنگین نتائج اثر انداز کرتے ہیں اور ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قرآن نے اور پروردگار عالم نے آج ہم ایک دو ایپیسوڈز میں انشاءاللہ اسی کی طرف آپ لوگوں کی توجہات کو مبذول کرائیں گے کہ جو تربیت اولاد کس قدر اہم فریضہ ہے، اور پروردگار عالم نے اور قرآن نے کس طرح سے، اور تاریخ کے کچھ واقعات کہ ہمیں کس طرح سے اس کی اہمیت کی جانب ائمہ معصومین علیہم السلام نے اور پروردگار عالم نے بلایا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کہ جس کا ایک جز، جسے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم وقودھا الناس والحجارہ، اے اہل ایمان، اے صاحب ایمان، بچاؤ اپنے نفوس کو، اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو، نارا اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ کہ جس میں پتھروں کو بھی ساتھ جلایا جائے گا، انسان اور پتھر دونوں جلائے جائیں گے، یعنی اس کی شدت کو پروردگار عالم نے پھر آگے کی جز میں بیان کیا ہے، لیکن فقط اس نار سے کہ جس کی شدت کو اتنا بیان کیا ہے پروردگار عالم نے، اپنے آپ کو یا فقط اپنے نفوس کو نہیں بچانا، بلکہ اپنے اہل و عیال کو، کہ جن میں بہت اہم اگر ہم دیکھیں فیملی ممبرز آتے ہیں، وہ آپ کے بچے ہیں، کہ جن کی ذمہ داری پروردگار عالم نے آپ کے اوپر قرار دی ہے۔ اگر ہم ڈائریکٹ ائمہ معصومین علیہم السلام کے تربیت یافتہ افراد کو دیکھیں کہ انہوں نے اس موضوع کو کس قدر اہمیت دی ہے اور کس قدر سنگین ذمہ داری گردانا ہے والدین کی، ان میں ایک سر فہرست ہمیں واقعہ جو ملتا ہے اور ہستی ملتی ہے وہ جناب حجر ابن عدی کی ہے، شام میں جن کا روزہ واقعہ ہے۔ بہت سے سامعین اور حضرات نے ان کی زیارت ضرور ان کی قبر کی ہوگی۔ جناب حجر ابن عدی کہ جب حاکم شام نے ان کے قتل کا حکم دیا اور جب ان کو گرفتار کیا گیا ان کے ساتھیوں سمیت، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ وصیتیں کی۔ یہ حجر ابن عدی وہ صحابی ہیں کہ جو ڈائریکٹلی تربیت یافتہ ہیں مولا کائنات، مولا متقیان امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، جو قائم اللیل ہیں، جو صائم النہار ہیں، جو حافظ ہیں، اور بہت ساری خصوصیات کے حامل ہیں، بہت سی کوالٹیز بتائی گئی ہے اور فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو سوچئے کہ جو ڈائریکٹ تربیت یافتہ ہو امام علی کا، امام حسن و امام حسین علیہ السلام کی کا سرکل جنہیں نصیب ہوا ہے، اور ساتھ انہوں نے تربیت پائی ہے اور دیکھا ہے تمام تر معاملات کو، تو جب ان کو گرفتار کیا گیا تو تاریخ کہتی ہے ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی موجود تھا۔ انہوں نے وصیت کی، ان وصیتوں میں سے 3 وصیتیں تھیں، ان میں سے ایک وصیت بہت عجیب تھی اور ایسی تھی جو ہمارے موضوع سے ریلیٹ کرتی ہے، اور جس پر ایک مرتبہ جو قاتل ہے وہ بھی لرز گیا سننے کے بعد، اور اس نے پوچھا کہ یہ تیسری وصیت تو انسانی محبت کی اور شفقت کے برخلاف ہے، اور وہ تیسری وصیت کیا تھی کہ جناب حجر ابن عدی نے کہا کہ مجھے قتل کرنے سے پہلے میرے بیٹے کو قتل کیا جائے میرے سامنے۔ یہ ایک بہت مشکل بات ہے، یعنی والدین دیکھیں، ماں یا باپ، کہ ان کے سامنے ان کی اولاد کو قتل کیا جا رہا ہے۔ جناب حجر نے خود خواہش کی اور وصیت کی کہ مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو قتل کیا جائے۔ کہتے ہیں جب اس کی وجہ پوچھی گئی کہ کیوں، کہا کہ معافی نامہ بھی ساتھ دیا گیا ہے کہ جو اس پر دستخط کرے گا وہ اس قتل سے یا اس سزا سے بچ جائے گا۔
تو مجھے ڈر ہے, مجھے خوف ہے کہ میں جب مر جاؤں, میرا یہ بچہ کہ جس نے ابھی دنیا کی لذتوں کو نہیں چکھا, جو ابھی اس عمر سے نہیں گزرا کہ دنیا اسے فریب دے سکتی ہے, دنیا کی جال سازی کے اندر آ سکتا ہے, یہ مکر اور فریب جو دنیا کا ہے اسے دھوکہ دے سکتا ہے, یہ ابھی اس عمر سے گزر رہا ہے یا نہیں گزرا, اس نے ابھی اس خوبصورتی اور رنگینیوں کو نہیں دیکھا, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد یہ اپنے ایمان کو فروخت کر دے, یعنی اپنے ایمان کو ضائع کر دے, اس کے ہاتھ سے زائل ہو جائے, معافی نامے پر دستخط کر دے اور اپنے عقیدے کو, اپنے دین کا سودا کر لے. یہ بات ہماری توجہات کو ایک مرتبہ مبذول کراتی ہے. کس جانب جناب حجر ابن عدی جو ڈائریکٹ تربیت یافتہ ہیں مولا متقیان کے, صحابی ہیں, امام علی کے صحابی, امام حسن امام حسین علیہ السلام کے دور سے گزر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, انہیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اولاد کی جان سے زیادہ اس کے ایمان کی پرواہ کرو, یعنی وہ زندہ رہے نہیں مگر یہ کہ ایمان پر, یہ کہ اس کی تربیت کس طرح سے ولایت اور محبت علی, محبت اہل بیت علیہ السلام پر وہ, یہ بہت زیادہ اہم ہے. انشاءاللہ اور بہت ساری ایسی مثالوں کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے کہ جس میں انشاءاللہ ہمیں سبق ملے اور ہم جانیں کہ کس قدر اہم فریضہ ہے تربیت اولاد کا. خدا ہمیں اسے بہت بہترین طور سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم